بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں تحلیل سیاسی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید دانیال. ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے دو طرح کے تجزیے اور مفید آراء سامنے لے کر آتے ہیں، جس میں سے ایک کرنٹ سچویشن پر مہمانوں کی جانب سے اپنی تحلیلیں اور مختلف تجزیے ہوتے ہیں، اور دوسرا مبانی اساس یا پرنسپل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت پولیٹیکل سائنس کے موضوعات کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ ہم حزب و تہذب پر ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں. اسی حوالے سے آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید حسنین جعفر زیدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. جیسا کہ ناظرین کے علم میں ہے کہ ہم اس سے پہلے جن موضوعات کے بارے میں بات کر چکے ہیں ان میں حزب و تہذب کی لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کی تعریف، اور عالم اسلام کے دو اہم بازوؤں اہل تشیع اور اہل تسنن کے جو مفکرین ہیں ان کی نظر میں حزب و تہذب کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. اس کے علاوہ اسی موضوع سے جڑے متفرق موضوعات بھی ہماری گفتگو کا محور رہے. آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو ہم آغا سے درخواست کرتے ہیں کہ جو گزشتہ پروگرام میں جو باتیں رہ گئی تھیں یا جو کمی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موضوعات جو ہمارے احاطہ گفتگو میں نہیں آئے لیکن عوام الناس کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے، تو پلیز آپ ذرا ان موضوعات کو بیان فرمائیں تاکہ لوگ اس موضوع سے زیادہ آشنا ہوں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا کہ انہوں نے موقع دیا ہمیں کہ ہم اپنا مطمع نظر ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. اور خدا وند متعال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا ہدف ہے اس ہدف تک پورا پہنچے، اس ہدف کو پورا کر سکیں. الہیہ. پچھلی دفعہ جیسا کہ آپ نے بھی ریپیٹ کیا ہے، کچھ چیزیں تھی کہ مفہوم حزب و تہذب کا اور اس کی پھر تعریف تھی، اور پھر علماء شیعہ اور علماء اہل سنت کی آراء تھی اس پر کہ ان کی کیا نظریں ہیں. یہ ہم سب کچھ بیان کر چکے ہیں. پھر حتیٰ جو پولیٹیکل کیا ہے اس کے حوالے سے سیاسی تعریفیں تھیں، جو یورپین تعریفیں تھیں، مختلف یورپین مفکرین کو بھی ہم لا چکے ہیں بیچ میں، ان کی اس نظریں بھی ہم بیان کر چکے ہیں. یہ سارا انشاءاللہ کر چکے تھے. ایک دفعہ پھر بھی اس سے یعنی مقدمتاً میں کچھ باتیں بیان کر دوں تاکہ اس سے جڑے رہیں، اس سے جاری رکھیں. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے جب علماء شیعہ اور علماء اہل سنت کی نظریں بیان کی تھی اور تعریفیں، تو اس میں ہم اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ دیکھیں کسی حزب کا، چاہے وہ دینی ہو، چاہے سیاسی ہو، دینی سیاسی ہو، یا مثلا کچھ اور بھی ہو، بولا وہ مثلا نام دین کا ہو لیکن مثلا سیکولر ہو، اس نتیجے پہ پہنچا کہ کچھ ملاک ہوتے ہیں، کچھ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق تمام کی یہ نظر ہے. یعنی علماء شیعہ اور اس کی اگر اس پر پورا اترے احزاب اور یہ تنظیمیں یا حزب یا تہذب جس کو کہہ لیں، تو پھر وہ کیا ہے، وہ حق مشروعیت رکھتی ہیں، یعنی وہ جائز ہیں، انہیں حق فعالیت ہے کہ وہ فعالیت کر سکتی ہیں، وگرنہ مثلا نہیں. مثلا ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ مشروعیت جو ہے وہ جائز ہونے کے معنوں میں مثلا حق جائز ہے، فعالیت کر سکتی ہے، جواز ہے، حق جواز اس کو کہہ لیں. ارے وہ تھوڑا سا فقہی اور معنی تو تھوڑا مشروعیت اور ہو جائے گا کھول کے، وہ بھی ہم کیونکہ لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں، عوام کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اچھی طرح سے سمجھ پا سکیں، آسان الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہے. تو مشروعیت سے مراد وہی کہ آیا یہ جائز ہے کہ نہیں، آیا اسلام کی نظر میں یہ مثلا تنظیم، حزب، اس کی فعالیت یہ کیا ہے، جائز ہے، اجازت ہے اس کو فعالیت کرنے کی یا نہیں. تو اس لحاظ سے یہ مشروعیت کے معنی میں تقریباً اس میں ویسے شرع سے ہے نا، مشروعیت یعنی شرع سے، یعنی اگر شرع نے اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، امام معصومین انہوں نے اجازت دی ہے، تو وہ کس قسم کی ہونی چاہیے. تو وہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے کچھ ملاقات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی معیارات ہیں، ملاقات ہیں، سٹینڈرڈز ہیں. اس کے مثلا کیا ہے، مثلا
جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر ایک ایسی تنظیم ہو جو والا اس کا نام اسلام ہو، وہ اسلام کے خلاف مثلا ہو، تو پھر اس کو حق مشروعیت نہیں ہے، بالکل وہ حق جواز نہیں ہے، اس کو حق و فعالیت کی اجازت نہیں ہے اس کو مثلا. اسی طرح مثلا اور بھی ملاقات ہو سکتا ہے. مثلا اگر وہ ولو اسلامی نہیں ہے لیکن وہ بشریت کے لیے کام کر رہی ہے، ملا کے یہاں پہ آگے، ٹھیک ہے، انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، تو وہ ایک اسلامی کنٹری میں اگر آپ کہیں کہ وہاں پہ، تو وہاں پہ وہ اس کو حق یعنی مشروعیت یا حق فعالیت ہے، اس کو فعالیت، اس کو اپنے کام انجام دینے کے، اس کو اپنے طریقے جو اپنے اس کا قانون اور اپنے اس کے آئین کے یا دائرے میں رہ کر وہ اس کو کام کرنے کی اجازت ہے. بس یہ کچھ چیزیں تھیں. اگر اب دیکھیں نا، خود طبی بھی ہے، یعنی نیچرلی ہم اگر اس کو کہیں کہ اگر وہ دین سے دور ایک ہو، اسلامی تعلیمات کے خلاف ایک فعالیت انجام دے رہی ہو، تو اس کو حق کیا ہے؟ وہ فعالیت نہیں ہے اس کو حق نہ. لیکن ایک ایسا جامعہ جہاں پہ اسلام ہی نہیں ہے، مثلا ہم یورپین معاشرے کو دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ حزب و تہذب کیا ہوگا؟ دیکھیں اس بیان ابھی ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ جی جی مشروعیت ہو رہی تھی اسلام کے پوائنٹ ہاں آف ہاں ویو سے. ہاں صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے مثلاً پھر آپ نے صحیح ہے خود صحیح ہی ٹھیک ہے. کہتے پہلے ہم اسلام کے اسلام دو پہ رہتے بازو ہیں، ہیں، پھر ہم ہاں بعد پھر میں اس کے بعد اس کی بات ٹھیک ہے کریں گے، ٹھیک ٹھیک ہے ہے. نا. تو اچھا، آپ جس ترتیب سے چل رہے ہیں وہی بہتر ہے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں اچھا ہے. سوال آپ کا تھا کہ وہ بالآخر کچھ ہیں جیسے حزب ہوتے ہیں پولیٹیکل ہے، وہ دوسرے جہاں پہ اسلام نہیں ہے. ابھی تو ہماری طرف یہ بات چل رہی تھی کہ اسلامی اور یہ ساری تنظیمیں اور شیعہ اور سنی، اسلام کے دو بازو جو آپ نے بھی عرض جی کیا جی تھا کہ اس کے مطابق ان کی نظریں اور یہ چیزیں چل رہی. خیر، پھر اگر ایک ایسی حزب ہے، ایسے احزاب ہیں کہ جو کہ تعصب رکھتی ہوں، جہل و نادانی کی وجہ سے تفرقہ اندازی کرتی ہوں، تفرقہ پھیلاتی ہوں، تو ان کو بھی حق مشروعیت نہیں ہے. یعنی وہ بھی یعنی جائز نہیں ہے اسلامی معاشرے میں. وہ تو قدامت پسند جماعتیں ہیں. بعض جیسے ہاں، جی جی اس کی مثالیں آپ نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے اور آپ نے مل کے یہ حالت بیان کی تھی. یا اب دیکھیں اکثر جو علماء ہیں وہ احزاب کو جو مشروعیت قرار دیتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں، اس کے ملاک اور معیار کے مطابق، ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ ان کا ملاک اور معیار. لیکن اس میں ایک نظر جیسے بہت ہی کم ہیں جو کہتے ہیں نا حزب صرف حزب اللہ ہے. حزب اللہ سے مراد حزب وہ یہ جو اسلامی ہے، جی جی جیسے امام خمینی. اس سے مراد یہ نہیں اللہ کا گروہ ہے، نہ کہ ہاں مثلاً. ہاں، مثلاً ٹھیک. مراد یہ کہ وہ جو الہی کام انجام دے رہی ہیں، اسلامی ہیں. جیسے ہماری دو نظریں تھیں نا، بہت ہی کم علماء ایسے، جیسے امام خمینی یہی کہتے تھے کہ حزب وہ یہ جو اسلامی ہے جی مثلا. اور یا پھر جناب حضرت مودودی، جی ان کا بھی یہ خیال ہے کہ حزب جو ہے وہ اسلامی ہے، اس کے علاوہ وہ حزب نہیں ہے مثلا. اس طریقے سے آتے ہیں وہ. ہم نے شاید پچھلی دفعہ جی یہ بیان بعض چیزیں کی تھیں ان کی نظروں میں. تو یہ خیر یہ مختصر سا خلاصہ تھا پچھلے اس کا کہ حزب کیا ہوتی ہے. حزب اسلامیت ہی اسلامی اور الہی. اس کی قسمت ہی ہم نے کہا تھا کہ جی ایک حزب اسلامی بھی ہو سکتی ہے، ایک حزب اسلام سیاسی بھی ہو سکتی ہے، ایک حزب سیکولر بھی ہو سکتی ہے، ایک حزب غیر اسلامی بھی ہو سکتی ہے، غیر دینی بھی ہو سکتی ہے، اسلامی اور سیاسی بھی ہو سکتی ہے، سیاسی اور غیر دینی بھی ہو سکتی ہے، مذہبی اور دینی ہو سیاسی بھی ہو سکتی ہے. مختلف انواع ہیں، مختلف قسمیں ہیں. پھر وہ یہ تو اگر ہم لغوی معنی اگر ذہن میں رکھیں اس کا، تو پھر اس میں تو آ جائے گا کہ مثلا حزب کی کئی اقسام ہو جاتی ہے. لیکن جب اصطلاح میں چلے جائیں اور پھر مفکرین کی نگاہ کو لائیں تو ان کے مطابق تو حزب وہی جو اسلامی ہے یا الہی اہداف ہے. اور اس پہ جی 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 جی. تو یہ حزب مثلا جماعت کے حوالے سے صحیح. تو یہ چیزیں تھیں کچھ، تاکہ مقدمتاً ہم نے بیان کر دی جی تاکہ نئے جو سامعین ہیں، نئے سننے والے، اس سے ربط ان کا ایک سلسلہ برقرار رکھے. اچھا، یہاں پہ آپ ایک بات ارشاد فرمائیں کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے حزب کے متعلق جو تھی وہ کچھ قرآنک کوٹ بھی پیش کیے تھے یہاں پہ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ حزب و تہذب کے جو فقہی مبانی ہیں ان کی طرف ذرا آئیں کہ حزب و تہذب کے فقہی مبانی کیا ہیں، اور دونوں جہتوں سے، یعنی اہل تشیع کی نظر سے بھی اور اہل تسنن کی نظر سے. درست ہے. دیکھیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مبنا ہوتا ہے، مبانی ہوتا ہے. مراد ایک سر چشمہ کہاں سے،
صحیح. مثلا حزب اگر ہے، تنظیم ہے، تو اس کا سرچشمہ کہاں، یہ کہاں سے پھوٹا ہے، پنپتی ہے، کہاں سے یعنی پھوٹتی ہے، کہاں کہاں نکلا سے ہے. نکلتی ہے. جی. مثلا یہ مبانی سے مرادی عوام کے لیے شاید اس کا تھوڑا سا اور علمی لحاظ سے تھوڑا اور مختلف اور تفصیلی ہو، لیکن اب یہیں تک رکھیں عوام کے لیے میں کہ سرچشمہ مبانی یعنی کہاں سے بالآخر ہے. آپ نے اگر قرآن کی جب بات کرتے ہیں حزب، اگر جیسے قرآن میں، تو آپ نے کہاں سے لیا ہے اس سے جی. تو یہ مراد ہے، اسے مبانی سے مراد ہے. تو جیسے بعض ہم پہلے بھی شاید ظاہر اس طرف اشارہ کر چکے ہیں، بعض فقہا نے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر ایک ایسی حزب ہے کہ جو مثلاً کیا ہے ولو وہ پارلیمانی ہے، لوگوں کی رائے سے آئی ہو لیکن اکثریت سے نہ آئی ہو، یا مثلا کہ طاقت کے بل بوتے پر آ کر ایک جائز حکومت کو کیا ہے مثلا گرا کے، اور وہ دوسری اگرچہ نام اس کا حزب بھی ہے، ٹھیک ہے، حکومت پہ قابض ہو جاتی ہے، تو وہاں پھر اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کا حزب وہ نہیں کہلائے گی، وہ اسلام میں اس کی کوئی مشروعیت اور کوئی کیا ہے اس کا آئندہ یا مستقبل نہیں ہے. صحیح. یہاں سے اس کا مقدمتاً ہم یہ شروع کر رہے ہیں. تو ظاہراً آغا محمد شیرازی نے یہ بات کی ہے کہ اگر اس کی تعریف میں، اس کی حزب کی تعریف میں، کہ ایسی حزب جو اگرچہ پارلیمانی ہو، صحیح. پارلیمنٹ، لیکن کیا ہے مثلا غلط طریقے سے آئی ہو، غلط طریقے سے مراد یہ کہ ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں، اگر آپ مثال بے عنوان مثال کے لیے، شاید وہی ہم نے کہتے ہیں نا کہ ذہنوں کے قریب لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بھی بات کرتے ہیں، تقریب ذہن جس طرح کہتے ہیں. جی. جی. ہاں، تو وہ اس کے لیے کہ جیسے دھاندلی کے ذریعے، صحیح. مثلا دھاندلی کے ذریعے، تو وہاں وہ مشروعیت نہیں رکھتی. اب وہاں مبانی بھی اس کے پھر چینج ہو جائیں گے، مبانی اور اسے یہ مقدمہ. صحیح. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یعنی وہ حزب جو الیکشن میں انجینئرنگ کر کے اوپر آئی ہو، جی اور گو کہ وہ ایک پارلیمانی نظام سے ہی ہو، تو بھی اس کو مشروعیت حاصل نہیں ہے. اگر لوگ اس کو نہ چاہیں، وہی نا، ظاہر ہے جس سازا میں، انجینئرنگ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی جو ہے بالکل وہ اس کی خواہش رائے، پر تو نہیں ہے. بالکل. تو وہاں پہ پھر وہ مشروعیت وہ نہیں رکھتی ہے. لیکن اگر یہاں اگر ہم دیکھیں کہ حکومت طاقت میں آنا، ٹھیک ہے، ایک حزب کے ذریعے، جیسے ہمارے ہاں انتخابات کے ذریعے حکومت میں آنا، ٹھیک ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ایک اصطلاح ہے نا فقہ میں، مقدمہ واجب ہے. جی. تو اس کی روح سے ایک یہ ہے کہ حزب اگر ہو تو اچھے طریقے سے کیا ہے تشویق دلا سکتی ہے لوگوں کو انتخابات کی. مثلا وہ حزب ہی کیا ہے، وہ ایک طرح کا مقدمہ واجب بن جائے گا حکومت حاصل کرنے کے لیے، واجب کے لیے. بس مقدمہ واجب ہے. یہ ایک مبانی مسئلہ ہو گیا ہے اس طریقے سے. اس کو ہم ذرا کھولتے ہیں، یہ مقدمتاً بیان کیا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم کھولیں گے ایسے. پھر مثلا جس طرح حزب جو ہوتی ہے وہ نظارت رکھتی ہے اجتماعی طور پر. دیکھیں، ایک فردی مسئلہ ہے نا، اور ایک اجتماعی طور پر مثلا اس دن بھی ہم نے عرض کیا تھا، خود ایک مبانی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. جی. جی. اب اس کے لیے کیا ہے، ایک شخصی کوشش ہوتی ہے یا ایک شخص ہے وہ کرتا ہے، اور ایک جماعت کے تحت ہوتا ہے. ایک معاشرے میں مثلا کیا ہے، فسق و فجور کو روکنے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے نا، ضروری ہے. جی. یعنی نیکیوں کا حکم دینا، اس کا اور اردو میں برائیوں سے روکنا. روکنے کا، مثلا بالکل سادہ سا مطلب جی. اس کا یہ ہے. تو یہ واجب ہے. اور یہ واجب کس وقت اتنا اہم ہے، بہت اہم ہے قرآن کے مطابق، روایات کے مطابق، ائمہ کے مطابق، کہ ضروری بھی ہے اور واجب بھی ہے. تو یہ کس صورت میں ایک شخص اگر وہ کرے گا شاید اس کا اتنا اثر نہ ہو، لیکن کیا ہے جب اجتماعی طور پہ احزاب یا حزب یا پارٹی جو وہ اس کام کو انجام دیں گی تو کیا ہے وہ کیا بہت مؤثر اور یعنی اس کا نتیجہ خیز ہوگی، ثمرآور ہوگا وہ یہ چیز. تو ایک مبانی مسئلہ ہم اس کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ اجتماعی نظام پر نظارت احزاب اور تنظیمیں زیادہ بہتر طریقے سے رکھ سکتی ہیں، نظارت کر سکتے. ایک یہی دوسرا ہے. اگر ہم اس نوع سے دیکھیں تو قرآن کی ایک آیت بھی ہے، ابھی میرے ذہن میں دقیق نہیں آ رہی، لیکن وہ آگے سے اس کا کانٹیکسٹ آ رہا ہے کہ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ یعنی ایک جماعت ہے جو کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی جماعت جو امر بالمعروف یعنی جو لوگوں کو خیر کا دعوت دے رہی، خیر کی دعوت دے رہی ہے، اس روح سے یہ جماعت جو ہے یہ سورہ آل عمران میں جی جی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 ہے، مفلحون یعنی فلاح پانے والوں میں سے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ جی پہلے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جی جی یعنی یہی ہے کہ کتب میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو خیر کی دعوت دیں لوگوں کو اور مثلا منکرات سے منع کریں جی تو اب اس کے لیے قرآن کا ایک واضح حکم ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کہ اجتماعی طور پہ اگر یہ کریں، دیکھیں اس دن بھی یہ بات ہے کہ فرد ٹھیک ہے، ایک فرد بھی ایک وظیفہ اپنا انجام دیتا ہے، ایک فرد ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا یا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی یا اس کا اتنا فروٹفل نہیں ہوتا، وہ جتنی اجتماعی کوشش ثمرہ یا نتیجہ رکھتی ہے، بالکل جتنا اب احزاب جب ہوں گی، تنظیمیں ہوں گی اور یہ مل کے ایک اجتماعی شکل میں جب ایک اس واجب فریضے کو ادا کریں گی تو وہ زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ہوں گی۔ تو ایک یہ اس کا مبانی ہے بالکل۔ پھر ایک ہے، اب دیکھیے جس طرح اس پہ بھی سب متفق ہیں، یعنی اہل سنت ہو یا مثلا اہل تشیع، اس میں شیعہ علماء مفکرین جو بھی، پھر دوسرے کی شورا اور مشورات، اچھا شورا ابھی اس کا مبانی ہے، یعنی یہ اس کے ملاک آ رہے ہیں بالکل یہ وہ مبانی کی جب بات کی تھی نا، مبانی دیکھیں آپ نے کہا تھا مبانی، فقہی مبانی، احزاب و تہذب کے فقہی مبانی، ہاں اس میں کیا ہے کہ نظارت، اجتماعی نظام پر نظارت، وہ کون، وہ حزب و احزاب، آسان طریقے سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے اس پہ نظارت صحیح طریقے سے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے پہ، نظام اجتماعی پہ مثلا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا شورا اور مشورت، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بارے میں، بعض امور کے بارے میں ولو وہ حکومتی امور ہو، سیاسی امور ہو، مشورت کرنا، ایسے ہی نا، یہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ بھی خود قرآن میں بھی ہے، خود روایات میں بہت زیادہ ہے کہ مشورہ، ہاں مشورہ کریں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے فربودات میں تو بے شمار ہیں، باقاعدہ جس سے مشورہ کیے جو اس کی خصوصیات کا بھی ذکر آیا ہے کہ مثلا آپ کس سے مشورہ کریں، یعنی بزدل سے مشورہ نہ کریں، بخیل سے مشورہ نہ کریں، اس طرح یہی اس کے مبانی ہوا۔ دیکھیں اگر اب یہ مشورت کرنا اور کیا ہے، لوگوں جیسے ہم آپ کہتے ہیں کمیٹیز بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض اس کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مشورت کے لیے بنایا جاتا ہے، تو جب یہ اجتماعی طور پر ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوں گے نا۔ اچھا یہ مشاورت یا مشورت یہ کو خاص ایک چیز کے لیے ہے یا مختلف مسائل پر ہے یا نہیں، ایک ایسا نظام حکومت تشکیل دینا کہ جو مشاورت کی بنیاد پر آیا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نا، ایک لفظ وہی، ہم اگر اپنی پہلی بات پہ آ جاتے ہیں کہ ایک معنی ہوتا ہے لغوی، لغت میں اس کا کیا مطلب ہے، اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، یہ تو سب کے لیے اکثر، ٹھیک ہے نا، مثلا عربی میں دیکھ لیں، اردو میں دیکھ لیں، انگلش میں دیکھ لیں، ایک معنی اس کا ڈکشنری کے لحاظ سے کیا معنی ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کے لغوی ہم کہتے ہیں، اور ایک اصطلاحات میں اس کا کیا معنی لیں گے، مثلا جس طرح اپنے پارٹی کو کیا ہے، ایک لغوی معنی لیا اور ایک اصطلاحی۔ مشورت اگر لغوی معنی لے تو وہ ہر اس میں آ جائے گی، یعنی ہر چیز کی مشورت کر سکتے ہیں آپ، سیاسی امور میں کر سکتے ہیں آپ، اپنے ذاتی امور میں کر سکتے ہیں، اپنے ذاتی مثلا، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، اب آپ دیکھیں امر جب یہ آیا ہے تو یہ وہ حکومتی امور کے مراد جو قرآن میں بھی ہے کہ حکومتی امور میں تو آپ مشورہ کیا، رسول سے بھی کہا گیا، پیغمبروں سے بھی کہا گیا کہ وہ اس میں مشورہ کیا کریں۔ خود یہ اہل سنت میں سے قائل ہیں کہ مشورت کے کہ خلفۂ راشدین ان کے مطابق جو ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں مشورہ مثلا کرتے تھے اور یہ ایک اچھی چیز ہے، مثلا جب مشورہ کے لیے پھر ایک شخص کی ٹھیک ہے اب اہمیت ہے لیکن اس کی کم اہمیت ہے، اور اجتماع اور معاشرے میں جو مثلا پارٹیز کی یا احزاب کی شکل میں اگر ہو، وہ سب کیا ہے ان کے ذریعے کیا جائے اور وہ اس ہدف کی طرف بڑھیں تو یہ زیادہ مؤثر ہیں، کیونکہ اس کو عقل بھی درک کرتی ہے نا، وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ ہے نا قرآن میں سے کہ اپنے عمومی کاموں میں بھی مشورت کرو، حتیٰ امر اگر بعض نے کہا کہ اس میں کس میں ہے، یہ سیاسی امور کے حوالے سے حکومتی امور میں، جب حکومتی امور سے آپ نے دیکھا کہ بعض پارٹیز ہوتی ہیں ولو
اگر اس کو تھوڑا سا ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے کھول لیں اس کو، کہ مثلا ہمارے ہم سیاسی پارٹیز ہیں، وہ لوگ اپوزیشن میں ہیں، دیکھیں نا بعض دفعہ قانون آپ کو کہتا ہے کہ جب دونوں اپوزیشن بھی اور جو موجودہ حکومت میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مشورے سے، جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے، اصل ہم نے اس سے پہلے کئی مثالیں بھی دیکھی، بہت سارے جب ملک کی سلامتی کا معاملہ آتا ہے تو حکومت اور اپوزیشن مل کے دونوں بیٹھ جاتے مل بیٹھتے ہیں اور بالکل آپس میں مشورت کر کرتے کے، اور ہیں۔ جی تو یہ بھی ایک مبانی ہے اس کا نا، حزب و تہذب کا، ٹھیک ہے، کہ یہاں سے بھی سر چشمہ کیا لیتی پھوٹ رہا ہے ہے مثلا۔ حزب و تہذب، تو کیونکہ وہی فردی کام اپنی جگہ، فردی اہمیت اپنی جگہ، اور اجتماعی اور ید اللہ مع جماعت، جس طرح کہہ لیں کہ جماعت خدا کس کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے، تو وہ جماعت کیا ہے، وہ مشورت اور یہ اس کا ایک لازم و ملزوم ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے حتیٰ یہ جو ہم نے قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی، قرآن میں ہے کہ جو نا ان سے مشورت کرو کاموں میں، اپنے کاموں میں، حضرت رسول سے کہا، حتیٰ حکومتی کاموں میں۔ ایک میں مثال دیے چلتا ہوں یہاں سے، شاید یہ بہتر ہو، یعنی حتیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ ہم بہت ہم میں اس گفتگو سے، اس بحث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات کرتا چلو، جو مبتلا بے ہیں ہم، ذرا مبتلا بے، ہم میں افراط و تفریط بہت زھادہ ہے، بالکل ایسے ہی، یا جب کسی کو مقدس سمجھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین اعتدال والا بھی ہے، دوسرے کی بھائی ہر چیز کا اپنا مقام ہے، جی بالکل ایسے، ہر چیز کا اپنا مقام، یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ مثلاً کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں مثلا میں مثال، پھر میں وہ ہمیشہ تقریب ذہن کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ مثلا ہم قرآن کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں، غلاف میں بند کر کے تاک میں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یعنی وہ تو پڑھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کے لیے ہے نا۔ ہمارے لوگ یا مثلا وہ زیادہ کیا سمجھتے ہیں، یا جو میں سمجھتا ہوں کم علم لوگ، اگر میں اس کو یہ کہوں، توہین نہ ہو زیادہ ہو لوگوں کے بھی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ یہ تقدس ہے کہ وہ غلاف میں بند کر کے پڑھا رہے بس، ہاتھ بھی کوئی نہ لگائے، حالانکہ برعکس ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو چومیں، اس پہ اس کی جو احکامات ہیں، آیات ہیں، ان پہ عمل کرنے، یہ دستور اصل ہے نا، تو یہ تقدس ہے اصل، یہ احترام ہے۔ تو ہمارے ہاں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، احترام اور تقدس افراطی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض چیزیں تو رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی تھی کہ خود یہ جو ہماری مشورت ہے اس کی بات ہو رہی ہے نا مبانی کی، تو خود جوانوں سے نہیں اس میں ایک جنگ میں جو کہا کہ خود، حالانکہ نظر کچھ اور تھی، جنگ خندق تھی کہ باہر کریں، خود یہ تھا نا، یا اندر مثلا کھودیں، شہر کے اندر ہو یا باہر ہو، جوانوں نے جو مشورہ دیا اپنی نظر کے خلاف، جوانوں کے مشورے کو کیا فوقیت دی اور قبول کیا۔ تو بعض دفعہ مشورت یہ ہوتی ہے، کیونکہ مشورت ہے، اہمیت ہے اس کی ہے، اور اس لحاظ سے تو یہ حزب و تہذب، بات تھوڑی سی اور نکل جائے گی، لیکن ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ جس طرح ہمارے لیے کہا بھی گیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ہمارے لیے سیٹ کی ہے کہ آپ نے اپنے جو ہمراہ ہیں، ہم رکاب ہیں، ان سے جوانوں کو ہاں بالکل، بلکہ ان کو اہمیت دی ہے، دیکھیں ان کی ان کا اہمیت، اور یہ مشورہ بھی مشورت کے لیا حوالے ہے، سے پھر اس پہ عمل کروایا اس مشورے پہ، اجتماعی یعنی اجتماع کا، جیسا کہا نا ید اللہ مع جماعت، یعنی اتنا اہمیت دی جماعت کی واقعہ اپنی برکتیں ہیں، یعنی جماعت سے مراد اتحاد اور بالکل یہی سب کا ہے، مل کر چلنا ہے۔ جی، اور یہی اگر حکومتی امور میں ہو مشورت، اور اس میں تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے۔ اچھا، ابھی تک میں آپ کی معذرت قطع کلامی، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں بار بار ہمیں جو ہے وہ حکومت کے بارے میں یا جو ہے فرما روائی کے بارے میں، یا مثلاً اس طرح لوگوں کی مدیریت کے بارے میں مختلف اقوال اور خود قرآن کی تعلیمات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک مثال بھی موجود ہے جو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت کی بنیاد بھی رکھی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کچھ صدیوں سے البتہ یہ کام چل رہا ہے کہ اسلام کو سیاست سے بالکل جدا کیا جا رہا ہے، حالانکہ اگر ہم اسلام پر نگاہ کریں تو اسلام کا تقریباً یہ نہیں ہم کہتے کہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ سیاست سے متعلق ہی ہے، یعنی اتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی سیاسی تربیت کی ہے، لیکن اب افسوس کے ساتھ یہ سیاست کا لفظ اتنا لوگوں کے اندر وہ اس کا منفی معنی کر دیا گیا ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم سیاسی صحنے میں، سیاسی احاطے میں کام کرتے ہیں تو لوگ
متنفر سے ہو جاتے ہیں کہ یہ بالکل. ہم نے شاید یہ پہلے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ شاید یہ قصور ہمارے حکمرانوں کا یا ہمارے سیاستدانوں کا یا سیاسی لوگوں کا ہے جنہوں نے ایسے حرکات انجام دیے کہ جس نے اس لفظ کو نا، جیسا آپ نے خود بھی اشارہ کیا اس طرف، کہ وہ اس کو خراب کر دیا. ابھی جب جیسے ہمارے ذہن میں سیاست کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہی آ جاتی ہے، وہی خراب کاری، کرپشن، لوگوں کا حق کھانا، توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑا، یہ مائٹ از رائٹ والی، بالکل ایسی والی یہ ذہن میں آتے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی، یہ سیاست ہمارا. حالانکہ سیاست تو وہ ہے جو انبیاء نے کی ہے، سیاست وہ ہے جو معصومین نے کی ہے، اور ہر چیز میں کیا ہے، یعنی واقعاً سیاست ہے. خود اگر آپ اس پہ تھوڑا سا خود قرآن میں اگر تفکر کریں اور اس کو اچھی طرح سے، یعنی واقعاً آپ اس پہ سوچو بچار جس کو کہا گیا کریں، تو دیکھیے سیاست سے کیا مراد ہے؟ تدبیر، امور میں تدبیر کرنا، مدیریت کرنا، مثلا یہ سب کچھ قرآن میں ہر شاید دوسری تیسری آیت، دوسری تیسری سورہ اس میں جو ہے اسی امور کے متعلق بحث ہے. ٹھیک ہے، فرمان. تو کیا رسول نے سیاست نہیں کی؟ ائمہ نے سیاست نہیں کی؟ میں ایک دفعہ ظاہر کسی بہت بڑی شخصیت کا وہ سن رہا تھا، اب میں نام کیا لوں، تو وہ کرتا ہے جس طرح میں نے اس دن شہید مدرس ان کا بیان کہ سیاست ماں عین دیانت ماست و دیانت ماں عین سیاست ماست. ہمارا دین ہماری سیاست ہے اور ہماری سیاست ہمارا دین ہے، جدائی نہیں ہے. اگر دیکھیں دنیا بھی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر ہم اس کو دیکھیں گے وہی سیاست. اگر سیاست ارے خود ہر لحاظ سے جس معنی میں بھی دیکھ لینا، یعنی جس طریقے سے بھی، جس جہت سے بھی دیکھ لینا، سیاست تو ایک خوبصورت لفظ ہے. بالکل ایسے ہی واقعی، جس کو ہم نے اسی طرح، جیسے میں نے شاید اگر اس جگہ نے کہیں اور دی ہو تو مجھے بہرحال ایک تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا ہے کہ جیسے محبت، جیسے عشق، بعض دفعہ لفظ بہت خوبصورت، عشق بہت پیارا لفظ ہے، لیکن ہم نے کیا اس کو، جیسے ہمارے ذہن میں کوئی عشق یا اس کی یہ بحث ہوتی تو ہمارے ذہن میں عشق اور مزاجی کی بات ہوتی تھی. اس کے عشق الہی کون بول، اس کی طرف ہم آتے ہی نہیں، یعنی کیونکہ وہ اسی طرح جب سیاست کا لفظ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں وہ کرپشن اور وہ ساری وہ والی سیاست ذہن میں آ جاتی. اسے جیسے عشق میں نے اچھی مثال آپ نے دی، جب عشق کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمارے ذہن میں چونکہ عشق مجازی اس قدر وہ عام ہو چکا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں وہی آتا ہے. مسئلہ یہ ہمارا قصور ہے نا، ہمارا، یعنی لوگ. لیکن یہ اگر آپ اصل میں ہمارے ہاں عشق الہی پر خیر وہ بحث ہی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال عشق الہی پر کبھی کام ہی نہیں ہوا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو لوگ ظاہر ہے اس کی مختلف شکلیں نکال کر لے آتے ہیں. عشق و معشوق بہت خوبصورت لفظ ہے، ایسے نا، بالکل ایسے. یہ اب جس طرح ہے کہ ایک خدا، جو خدا سے عشق ہو جائے، ٹھیک ہے نا، خدا آپ کے معشوق ہے نا. اب اگر یہ کہیں تو لوگ ان کو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو وقت چاہیے. تو اسی طرح یہ سیاست جو آپ نے، اصل میں ہم جس معاشرے میں نا وہاں پہ کیا ہے، نقل کفر نباشت، ہمیں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی لوگ اچھا خاصا انسان ہے اللہ کی دلہن بنا پھرتا ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں، اس پہ عقل دنگ رہ جاتی. قصور دیکھیں ہم سب کا ہے نا، ہم دیکھیں ہم سب سے مل کے اکائی ہے نا، اکائی سے کل بنتا ہے نا، معاشرہ ہم سے مل کے بنتا ہے نا، ہم سب شامل ہیں اس میں، کیونکہ ہم نے کیا لوگوں کی شعور کو اس نہج تک نہیں پہنچایا، اس تک. دیکھیں اب بعض ممالک میں دیکھ لیں، یہاں آپ دیکھ لیں شعور کہاں ہے، کس نہج پہ آپ بات کریں پورا سمجھ جاتے ہیں. آپ ہمارے معاشرے میں جب ہم، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی معاشرے میں جب بات کریں تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات کا غلط، اب یہ دیکھیں کتنی دفعہ، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے، بعض دفعہ مجالس میں بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بیچارے دوسرے اقلیتوں کو اس وجہ سے ان پہ وہ کر کے کہ انہوں نے، حالانکہ نہیں سمجھ پاتے. یعنی اب میں کیا وہ حاشیے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، یہ سیاسی گفتگو ایک طرف اشارہ کرتا چلوں، کیونکہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس بحث کو اس طریقے سے کہ ہم وہی کہ کیونکہ خود سمجھتا نہیں، خود نے چاہے نماز بھی کبھی نہ پڑھی ہو، اور جب وہ توہین رسالت کا مسئلہ آتا تھا وہ اٹھا، وہ سب سے بڑے ٹھیکیدار ہو گیا، گنے ایسے جیسے ساری ذمہ داری انہیں کے کندھے پر ہے. ہمارا معاشرہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعور ابھی اس
نہج تک نہیں پہنچا کہ جہاں تک ہونا چاہیے تھا. بالکل ایسا. البتہ اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کب تک یہ رونا پیٹتے رہیں گے کہ شعور. ابھی تک لوگوں کو شعور آنا چاہیے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے نا. بالکل ایسے ہی. اب آپ دیکھیں اے آئی آ چکی ہے. جی جی. اس سے لوگ اسی میں بھی ہمارے اگر اسی میں الجھے رہے ہیں. کہاں کہاں مفکرین ہیں بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو اگر آپ نہیں جانتے بس سیکھو. جی جی. بھائی نیو ٹیکنالوجی مثلا میں اس سے کر رہا ہوں کہ بھائی ہر چیز آپ صرف اسی میں پھنسے. آپ ابھی محلے کے مسائل میں پھنسے ہوئے, ابھی طلاق و نکاح کے مسائل میں پھنسے ہوئے, ابھی آپ مثلا ہاتھ باندھ کے کھول اس مسائل میں پھنسے ہوئے. آبادی دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. تو یہ لحاظ سے وہ والی بات ہے کہ جب تک دنیا لوگوں کا شعور, جو آپ نے کہا کہ ہم نے سیاست کا میں نے اس غلط وہ کر لیا, بھائی جب تک لوگوں کا شعور بلند نہیں ہوگا. میں جب تک آپ ہی کی بات کو نا تھوڑا سا اور بڑھا رہا ہوں کہ ایسے عالم میں جب دنیا میں مختلف مکاتب فکر جنم لے چکے ہیں, خود صرف اور صرف میں بھی پولیٹیکل سائنس کے دائرے میں بات کر رہا ہوں, کہ ایسے عالم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف ازمز آ چکے ہیں, مختلف آئیڈیاز آ چکے ہیں, نظریات آ چکے ہیں. کبھی وہ نظریات اقتصاد کو بیس بنا کر آتے ہیں, کبھی وہ نظریات معاشرے کو بیس بنا کر آتے ہیں, کبھی وہ نظریات خود انسان کو بیس بنا کر آتے ہیں. تو ہم اس کے بعد یعنی کہ ایسے جدید زمانے میں جب مختلف نظریات پنپ رہے ہیں, ہم آج تک جو اسلامی سیاسی اصطلاحات ہیں وہی لوگوں تک نہیں پہنچا پائے. تو یہ بھی واقعاً ایک ستم ظریفی ہے. یعنی بالکل ایسے جو اسلامی سیاسی بحثیں ہیں وہ لوگوں تک منتقل ہی نہیں کی گئی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یقیناً ایک بہت بڑے طبقے کے لیے کوئی نئی بات ہے. ایسے ہی ہے کہ کوئی شعور دیکھیں نا, مشکل یہی ہے کہ اس میں دونوں طرف مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم جب صرف عوامی کو وہ نہ کریں, یعنی خواص میں بھی تو مشکلات ہیں نا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ان کی ترجیحات, ان کی اولویت کچھ اور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مثلا ایک ابھی ایک پارٹی کی بات آ رہی, چلو اسی میں ہم شامل کرتے چلیں. مثلا ایک پارٹی کا ہدف یہ ہے کہ وہ اپنی ملت, اپنی قوم کے افراد کی تربیت کرے. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. آپ یہ کہیں گے نا کہ کیا ہے, ایک جماعت کا, ایک تنظیم کا, ایک حزب کا اولین کام کیا ہے کہ لوگوں کی, کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے. تربیت سے مراد تہذیب نفس کرے مثلا. صحیح. ٹھیک ہے, ان کو پروان چڑھائے. ٹھیک ہے, ان کی نشو و نما کرے. ٹھیک ہے, لیکن ہماری ترجیحات کچھ اور ہے. میں کسی خاص تنظیم اور اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہماری ترجیحات نہیں ہوں گی تو لوگوں کو تو پھر ایسے ہی ہونا ہوگا. اچھا, یہاں پہ ایک بات, جب ناظرین جب یہ بات سنیں گے نا تو کہیں گے کہ یہ جو آپ کا کام کیوں ہے کہ آپ تربیت کریں, یعنی تنظیم کا کام کیوں انسان کی تربیت کریں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں نا, ہم ابھی اسی طرف آ رہے تھے کہ تنظیم کی, حزب کی کتنی اہمیت ہے. اگر دیکھو یہ مبانی میں ہم نے کہا تھا نا, عامل بالمعروف و نہی عن المنکر, معروفات کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, کیا ہے یہ ایک اجتماعی طور پہ یہ بہتر طریقے سے کام ہو سکتا ہے. جی. ٹھیک ہے, تو خوب انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے تکامل تک پہنچنا. اس تکامل تک پہنچنے کے لیے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذرا اس کی طرف آئیں, کیونکہ انسان کی جو خلقت کا ہدف ہے وہ قرب خداوندی, وہ کمال تک پہنچنا ہے. وہ کمال تک پہنچنے کے لیے تربیت ضروری ہے, اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے حکومت کا قیام ضروری ہے, کیونکہ حکومت کے قیام کے بنا تو یہ کام ہی نہیں ہو سکتا. جو اب وہ آپ والی بات آ جاتی ہے کہ اب جو سیاست جس کو سمجھتے ہیں نا لوگ, اس کو غلط لفظ میں وہ یہ سمجھتے بس طاقت آ جائے اور پھر وہ مائٹ از رائٹ والا رول ہو, اور جو کرتے رہیں, جیسا آج کل معاشرے میں ہو بھی رہا ہے کہ وہ یہ والی. اس لیے کیونکہ سیاست اگر معاشرہ یہ صحیح سیاست جو انبیاء نے کی ہے, جو معصومین نے کی ہے, جو ائمہ نے کی ہے, ٹھیک ہے, یہ تربیت کی ہے نا, تربیت سازی کی نا. بالکل ائمہ کے دیکھنا, رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر ائمہ کی زندگی کیا تھی, یہی تھے نا, شاگرد بناتے تھے, تربیت کرتے تھے, اور معاشرے میں وہ ایک خوبصورت معاشرہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک حزب اور تہذب کا بھی اگر یہ ایک بہترین کام میں سے وہ جو ملاک اور معیارات بتائے تھے کہ ان کے کام کی نوعیت اگر یہ ہو, مثلا ایک یہ ہو کہ تربیت کرے وہ لوگوں کی. ٹھیک ہے بھائی, آپ کرے کیا کام بھائی,
اصل جو اسلامی ہوگی، جو دینی ہوگی، جو ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی وہ ہے، اسلامی تنظیم ہی سب خدا کے نزدیک مقبول ہے، یہ سمجھ لیں اگر اس کو میں اپنے اس میں سلیس سادے سے اس میں معنی کروں تو وہ کیا ہے، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی، لوگوں کی تربیت کرے، بالکل ایسے، تاکہ وہ بعد میں ٹھیک ہے وہ بعد کے مسائل اپنے طریقے سے اور وہ اپنے طرح سے ہی، لیکن بھائی تو آپ دیکھیں جب آپ پہلا کام آپ ایک اینٹ، ایک عمارت بناتے وقت آپ اس کی پہلی بنیاد ہی غلط رکھیں گے، یا آپ کی ترجیحات میں نہیں ہوگا کہ میں نے اس عمارت کو سیدھا بنانا ہے، سیدھا پختہ بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، تو وہ عمارت تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ عمارت تو نہیں ہوگی، ٹیڑھی میڑھی ہوگی یا وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی مخلص ہیں، اگر آپ دین سے مخلص ہیں، اگر آپ اسلام سے مخلص ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہماری ریاست، حکومت، ہماری تنظیم خدا جیسا خدا چاہتا ہے ویسے ہو، جیسے ائمہ چاہتا ہوں، جیسے معصومی چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو تربیت تہذیب نفس بھی کرنا پڑے گا لوگوں کو، اور کیونکہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ایک فرد کے پاس وسائل نہیں ہوتے اتنے زیادہ، آپ کے پاس سب کچھ وسائل ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے تو آپ پھر جواب دیں گے۔ خیر یہ موضوع اور ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ایک بیعت ہے مبانی میں، بیعت یعنی کہ لوگوں پہلی کیا ہو گیا جو مبانی میں ہم مبارک کے نظارت تھی، اجتماعی نظام پہ نظارت کرنا، پھر شورا اور مشورت، کیونکہ یہ بھی مبانی تھے، پھر بیعت ہے، یعنی امور سیاسی میں لوگوں کی مشارکت، یہ لازم ہے بیعت کے تھے، جب یعنی شریک ہونا، شریک ہونا، لوگوں شامل ہونا۔ اب جیسے تنظیمیں ہیں، اجتماع ہے، پارٹی ہے، جماعت ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہ اہل سنت میں بہت زیادہ رائج ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی زیادہ اس کا کوئی مفہوم کوئی بہت مختلف نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی اس کا کہا گیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کا احترام، یہ بیعت ہے تقریباً۔ بیعت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جس طرح بعض دفعہ میں اختلاف بھی ہے کہ بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی امام صلی اللہ اور رسول اللہ اور بیعت، اس میں فرق ہو، میں اسی لیے تھوڑا سا تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہوں گے، میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس بیعت سے کیا مراد ہے۔ ہاں، حتیٰ وہی اگر دیکھیں رسول نے احترام کیا اکثریت کا، نوجوانوں کی، امیر المومنین کے زندگی میں دیکھیں اکثریت کی نظر کا احترام کرتے تھے، یہ وہ بیعت ہے کہ جہاں پھر جب اکثریت کی سیاسی امور میں احترام ہوگا اکثریت کی نظر کا، تو تنظیم اور حزب بدرجہ اولا کیا جماعت ہے، اس کا ہوگا احترام ہوگا، تو یہ کہ خود سے خود ایک کیا ہے مبنا ہے ایک اس کے لیے، یعنی تنظیم کے لیے، ایک پارٹی کے لیے، ایک حزب کے لیے۔ تو البتہ اس میں تھوڑا سا کہ اس کے معنی تھوڑے سے اسلامی لحاظ سے، علمی لحاظ سے ہم ابھی نہیں کرتے کہ یہ ولایت کے معنوں میں، ولایت پذیری کے معنوں میں، یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے عوام کے لیے انشاءاللہ کبھی، جب ہم انشاءاللہ عوام کا میرے خیال سے ہمیں اس کے اوپر جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں ایک اور پروگرام کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اسی پروگرام میں اس کا احاطہ کر پائیں گے ان موضوعات کو۔ چلیے اس کو میں وائنڈ اپ اس لیے کرتا ہوں، اگلے اس میں شروع کریں، اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے، اس میں کیونکہ پھر مختلف ایک مثبت گرا آ جاتے ہیں، منفی گرا بھی، کیونکہ خود یہ حزب و تہذب ایک سبجیکٹ ہے، پورا سبجیکٹ جس کو پڑھنا اور پھر سمجھنا، یہ دونوں ایک پراپر ایک کام ہے، بالکل یہ ایسا نہیں ہے اس میں۔ ہاں وہی جو انشاءاللہ اگلی اگر ہمارا ایک جلدی اس پہ پروگرام کریں گے، وہ جو ہوگا کہ کون سے لوگ ان مبانی کا انکار کرتے ہیں، اور کون مثلا بعض لوگ جو ہیں علماء یا جو بھی ہیں وہ اس کا یعنی اس کو جو اس کے مخالف رائے رکھتے ہیں۔ جی یہاں سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ دیکھتے کہاں تک پہنچے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آج کی آپ نے ہماری گفتگو سنی، اور ہم نے حزب و تہذب کے بارے میں جو باتیں پہلی گفتگو میں نہ کر سکے اس کو آج کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ حزب و تہذب پر ہم آئندہ بھی پروگرام کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ موضوع مکمل طور پر سامعین اور ناظرین کے لیے حل نہ ہو جائے، تو ہم اپنی اس بحث کو جاری رکھیں گے، اور ہمارے صاحب انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کو مزید مدعو کرتے رہیں گے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہاں پہ جو بھی ہم سیاسی موضوعات کو لاتے ہیں، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو خلق کیا ہے، جہاں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، وہاں جو بنیادی ترین ہدف ہے وہ انسان کو اوج کمال تک پہنچانا ہے۔
قرب خداوندی تک پہنچانا ہے. اس ہدف تک پہنچانے کے لیے جو بہترین وسیلہ اوزار یا ابزار ہے وہ حکومت کا قیام ہے. حکومت کے قیام میں جو بہت ساری چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں اس میں ایک اہم چیز حزب و تحزب ہے کہ مسلم دنیا میں اہل تشیع اور اہل تسنن فقہا اور مفکرین اس کے اوپر دو رائے رکھتے ہیں. ایک مفکرین وہ ہیں جو اس کے حق میں رائے رکھتے ہیں اور دوسرے مفکرین کی وہ قسم ہے جو اس کے مخالف رائے رکھتی ہے. تو انشاءاللہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.